اس سال کے شروع میں ترکی اور شام میں آنے والے زلزلوں کی پیشن گوئی کرنے والے ڈچ ریسرچر فرینک ہوگربیٹس کا کہنا ہے کہ زلزلہ پاکستان کے قریب آ سکتا ہے۔ اس کی پیشن گوئی نے پاکستان کے لوگوں میں تشویش پیدا کر دی ہے، لیکن اس نے اس کے بارے میں وضاحت پیش کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ دو بڑی ٹیکٹونک پلیٹس کی حدود پاکستان سے گزرتی ہے، جو سون میانی سے پاکستان کے شمالی علاقے تک پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان حدود میں کسی بھی مقام پر زلزلہ آ سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر یہ ٹیکٹونک پلیٹس کیا ہیں اور کسی بھی ملک میں زلزلہ آنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ So before getting started, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get more interesting videos. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹھوس بیرونی خول کو لیتھوسفیئر کہا جاتا ہے، جس میں کرسٹ اور مینٹل کا اوپری حصہ شامل ہوتا ہے۔ یہ سمندروں کے نیچے 50 کلومیٹر اور براعظموں کے نیچے 90 سے 100 کلومیٹر موٹی ہوتی ہے۔ براعظمی لیتھوسفیئر اور سمندری لیتھوسفیئر میں بھی فرق ہوتا ہے، کیونکہ براعظمی کرسٹ استھینوسفیئر پر تیرتی ہے، جو کہ لیتھوسفیئر کے نیچے موجود پردے کا چپچپا اوپری حصہ ہوتا ہے۔ لیتھوسفیئر کی حرکت، جس کا مشاہدہ بہت ساری جگہوں پر کیا جا سکتا ہے، جو زلزلوں اور آتش فشاں کی سرگرمیوں کی وجہ بنتا ہے۔ یہ حرکتیں اچانک سے نہیں ہوتی، لیکن لانجیٹیوڈنل بیلٹس کے ساتھ آتش فشاں اور زلزلے زیادہ تر براعظموں کے سمندری جزیروں اور وسط سمندر کی چوٹیوں کے کنارے آتے ہیں، اور یہ حرکتی عمل ٹیکٹونک پلیٹس کی حدود کو نشان زد کرتے ہیں، کیونکہ لیتھوسفیئر یکساں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مختلف سائز کی ٹیکٹونک پلیٹس میں ٹوٹ جاتا ہے، اور آج ہم 7 بڑی ٹیکٹونک پلیٹس کے بارے میں جانتے ہیں، اور بہت سی دوسری چھوٹی پلیٹس جو سب ایک دوسرے کے حوالے سے حرکت کرتی ہیں۔ وہ نظریہ جو لیتھوسفیئر کی حرکت کو بیان کرتا ہے ٹیکٹونک پلیٹ کہلاتا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر جیسے بحیرہ اوقیانوس تشکیل پایا ہے، لیکن چونکہ زمین اور سمندر کی سطح مسلسل نہیں بڑھ سکتی، اس لیے سمندری پلیٹس کی مخالف حد کسی دوسری پلیٹ کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ جب دو ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک پلیٹ دوسری کے نیچے چلی جاتی ہے۔ اسی سبڈکشن کے عمل سے آتش فشاں پہاڑوں کو جوڑتے ہیں اور سمندر کی گہرائی میں خندقیں واقع ہوتی ہیں، اور مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ دو ملحقہ پلیٹس ایک فالٹ کے ساتھ پھسل جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں زلزلہ آتا ہے۔ دراصل زلزلہ زمین کی پرت میں ایک مختصر لچکدار حرکت ہے۔ ٹیکٹونک پلیٹس کی نقل و حرکت کی وجہ سے آنے والا زلزلہ پلیٹ کی حدود کے ساتھ ہوتا ہے۔ شدید ترین زلزلے دو ٹیکٹونک پلیٹس کے ٹکرانے سے آتے ہیں۔ یہ ٹیکٹونک زلزلے اس وقت آتے ہیں جب ٹیکٹونک پلیٹس کے ٹکرانے میں دباؤ اس مقام پر جمع ہو جاتا ہے جہاں اس کے نتیجے میں یہ دباؤ ان پلیٹس کی مزاحمت سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور دباؤ کو درست کرنے کی ان کی صلاحیت اچانک سے خارج ہو جاتی ہے۔ زلزلے کی اصل جگہ جہاں مستقل خرابی واقع ہوتی ہے اسے فوکس یا ہائپو سینٹر کہتے ہیں، جو زمین کی سطح کا سب سے پہلا نقطۂ مرکز ہوتا ہے۔ یہاں زلزلہ سب سے بڑی اور تباہ کن طاقت رکھتا ہے۔ زمین پر سب سے زیادہ نقصان کئی ہزار زلزلوں سے ہوتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ان کا پتہ صرف ان آلات سے لگایا جا سکتا ہے جنہیں سائسموگرافز کہتے ہیں۔ اگرچہ آج ہمارے پاس زلزلے والے خطوں اور زلزلوں کی نوعیت کے بارے میں مکمل علم ہے، لیکن اس کی پیشن گوئی کرنا اب بھی ناممکن ہے۔ لیکن کس عین وقت اور مخصوص مقام پر زلزلہ آئے گا، اس کی پیشن گوئی کرنا زلزلے سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر میں سے ایک ہے۔ So friends, I hope you like this video. Make sure to subscribe before you go. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔